بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیے جی آیا 55 سورہ یاسین پہ چلتے ہیں۔ ان اصحاب الجنۃ الیوم فی شغل فاکہون۔ پہلے ہم نے سارا وہ پڑھا تھا کہ جب قیامت آئے گی تو کیسے سور پھونکا جائے گا اور کیسے معاملات ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ جنت میں لوگ جو جائیں گے ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جنت والوں کا حال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصحاب الجنہ کا، یعنی کہ وہ کمپینینز ہوں گے، ان کے اکیلے نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے، یعنی کہ جنت والے جنت الیوم فی شغل ہے نا، شغل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی ایکٹیویٹی ہوگی جیسے ان کو ادھر ادھر کا کچھ پتہ نہیں ہوگا، ادھر ادھر کے حال میں ہی حال کی خبر ہی نہیں ہوگی، مطلب انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اتنا ان کو جو ہے انجوائمنٹ ان کی ہوگی، یعنی ان کے ساتھی بھی اصحاب یعنی ساتھی بھی ان کے ساتھ ہوں گے، فاکہون یعنی خوش ہو رہے ہوں گے، ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہوگی، اور وہاں ویسے بھی تھکاوٹ نہیں ہے تو یا نعمتوں میں ہوں گے یا فیملیز کے ساتھ ہوں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جنت والے جو ہیں وہ اس روز خوشی سے ایکسائٹمنٹ میں ہوں گے جب وہ اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دیکھیں گے۔ 56 پہ چلیں، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھیں گے، یعنی وہ خود بھی اور ان کی جو کمپینینز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں وہ متکئون یعنی جیسے ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں نا آپ، ریلیکسنگ چیئر پہ لیٹے ہوئے بھی ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اس طرح کر کے آرام سے تختوں پہ، یعنی ایسے نہیں کہ زمین پہ، تختوں پہ بیٹھے ہوں گے جیسے بادشاہوں کی طرح، اور سایہ ہوگا، یعنی اس دن آپ کو پتہ ہی ہے جنت میں جو سایہ ہے وہ 100 سال تک گھڑ سوار دوڑتا رہے گا تو ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، تو اتنا بڑے بڑے ان کے ادھر کے درخت ہیں اور سایہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو سایہ ایک اچھے موسم کی نشانی ہوتی ہے، جب سائے ہوتے ہیں تو پھر موسم بھی خوبصورت ہوتا ہے، مطلب خوبصورت سا موسم ہوگا اور وہ انجوائے کر رہے ہوں گے وہاں۔ 57 پہ چلیں، لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، وہاں ان کے لیے میوے اور جو چاہیں موجود ہے، یعنی وہاں ان کے لیے ہر چیز ہے اور جو چاہیں، یہ نہیں کہ مانگنا پڑتا ہے، یہاں تو چاہیں لیں، آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ دکان سے لے کے آئیں گے یا آپ کہیں گے تو آئے گا، لیکن اگر وہاں کیا جو چاہیں گے یعنی جو آپ کے دل میں آئے گا نا، آپ کو اتنا بھی نہیں کہ آپ کہیں، آپ کو وہ بھی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں، جو آپ کے دل میں آئے گا اور وہی آپ کو جو ہے نا مل جائے گا۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہاں کیا میں کھیتی باڑی کر سکوں گا، کیونکہ ان کو تو کھیتی باڑی کا شوق تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پھر بھی ڈیٹیل میں بتایا کہ ہاں یہ بھی کر سکیں گے وہ بھی کر سکیں گے، تو پھر دوسرے صحابی نے کہا یہ ضرور انصار والے ہوں گے کیونکہ ہمیں تو کھیتی باڑی کا شوق نہیں ہے لیکن ان کو شوق ہے۔ 58 پہ چلیں، سلام قولم من رب رحیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں مہربان، پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سوچیں ان کو سلام کرے گا۔ سلام بیسیکلی ایک دعا ہے، سلام اللہ کا نام بھی ہے، اور سلام کا مطلب ہے سلامتی ہے، یعنی جنتیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے سلامتی ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا، جو نیک لوگ ہوں گے اوپر درجات میں ہوں گے، تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی کا کہہ رہا ہے کہ اب ہمیشہ کی طرح تم سلامتی میں ہی ہو۔ سوچیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے تو کتنی بڑی ان کے لیے آنر والی بات ہے، اور رب رحیم یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہی ہے، اور ان کی محنت کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنا رحم کر دیا ہے۔ 59 پہ چلیں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور جو مجرم ہوں گے آج الگ ہو جاؤ، تو اب اللہ تعالیٰ اس دن کیا فرمائیں گے کہ جو مجرم ہیں وہ الگ ہو جائیں، یعنی مومن الگ، کافر الگ، گناہگار الگ، نیک الگ، کرسچن یہودی الگ، مسلم الگ، ہر بندوں کو نا الگ الگ کر دیا جائے گا، یعنی کہ ایسا نہیں کہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی آپ خود سوچیں جس نے اتنی عبادت کی ہے وہ اور دوسرا برابر نہیں ہے، تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس دن سارے الگ الگ کر دیے جائیں گے، تو سوچیں کتنی ہیوملیشن ہو جائے گی جب پتہ چلے گا یہ مجرموں کی لائن میں ہیں یا یہ نیکوکاروں کی لائن میں ہیں، تو وہ تو خوش ہوں گے جو نیکوکاروں میں ہوں گے، اور جو مجرموں کو جو دنیا میں لوگوں کو یہ سامنے عزتیں بچا رہے ہیں اپنی، تو جب اس اگلے جہاں جب سب دیکھیں گے کہ آپ مجرموں کی لائنوں میں کے اندر سے ایسے گناہگار تھے تو کتنی شرمندگی ہوگی ان لوگوں کو۔ 60 پہ چلیں، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں علیحدہ ہو گئے، مجرموں کی لائنوں میں آ گئے، تو ان کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے احکامات نہیں مانے کہ تم سے ہم نے عہد نہیں لیا تھا۔ عہد کون سا تھا؟ ایک عہد الست بھی تھا، اب آپ کہیں گے وہ تو ہمیں یاد نہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ میسنجر بھیجے، کتابیں بھیجیں، آپ کو 1000 قسم کے سورسز، آج کے تو انٹرنیٹ ہے، ہر کسی کے پاس ہر قسم کا سورس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کئی طریقے بھیجے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور مانیں، لیکن لوگ جو ہے اور شیطان کے پیچھے نہ جائیں، اور قرآن اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو کھول کے بتایا جا رہا ہے کہ شیطان آپ
کا کھلا دشمن ہے کہ شیطان کے پیچھے نہ جائیں. انہ لکم عدو مبین یعنی وہ آپ کا کھلا دشمن ہے, وہ آپ کو ہمیشہ نیگیٹو کی طرف, گناہ کی طرف, جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. 61 پہ چلیں. اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سی طرح ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن اگر پڑھیں گے نا تو لا الہ الا اللہ بھی کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کریں آپ, اور وہی صراط المستقیم ہے یعنی سیدھا راستہ ہے. تو اس کے اندر عاجزی بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانے. کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نہیں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ کو فالو کریں, اور دوسرا یہ کہ شیطان کو پیچھے نہیں چلنا کہ وہ کھلا دشمن ہے, اور اللہ کی عبادت کریں اور وہی سیدھا راستہ ہے. اور 62 پہ چلیں. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبْلًا كَثِيرًا اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا, یعنی یہ جو شیطان ہے اس نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا. جبل جو ہوتا ہے نا وہ پہاڑ کو کہتے ہیں نا اونچی جگہ کو, یعنی ہجوم یعنی بہت سارے, جبلن کثیرہ ہے نا یعنی بہت سارے لوگوں کو اس نے یعنی کہ گمراہ کر دیا. افلم تکونوا تعقلون یعنی تو کیا تم سمجھتے ہیں یعنی تم عقل نہیں رکھتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا ہے کھلا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے, اور اس نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں مسلمانوں کو جو بھی اللہ کی راہ میں چلے گا اس کو گمراہ کروں گا, بہکاؤں گا. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا تمہارا کھلا دشمن ہے اور تم اس کے پیچھے چل رہے ہو. یعنی تم نے اپنی عقل استعمال نہیں کی کہ وہ غلط چیز کی طرف لے جاتے ہیں. آپ ویسے بھی دیکھیں جو چیزیں قرآن میں منع ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے ہیں, اور جو چیزیں آپ کے کو منع نہیں ہے جیسے الکوہل ہے, گیملنگ ہے, اگر جو لوگ کرتے ہیں ان کے کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں, بہت سارے نقصانات ہیں اس چیز کے, اور جو نہیں کرتے وہ کتنے سیف رہ جاتے ہیں اس چیز سے. تو اللہ تعالیٰ نے جو حق کی باتیں بتائی, اگر آپ قرآن سے جڑیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے. اور اگر آپ غلط وے آف لائف پہ چل جائیں گے یعنی شیطان کے پیچھے تو آپ کھلے گمراہ ہیں, اور اس چیز کا ہم نے عقل کرنی ہے. 63 پہ چلیں. یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ جہنم ہے جس کا وعدہ کیا گیا, یعنی یہ ہی جہنم جو سامنے, اس کا مطلب ہے جب قیامت آئے گی تو جب ججمنٹ آئے گا تو جہنم سب کے سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے گی اور ہر کسی کو دکھایا جائے گا. اور کن تم آدون یعنی جس کی کن تم کا مطلب ہوتا ہے بہت کئی دفعہ جس کا تمہیں بتایا گیا, بہت دفعہ بتایا گیا. آگے 64 پہ چلیں. سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ, یعنی کہ جو ہے نا کہ آگ کے اندر داخل ہو جاؤ اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے رہو. کن تم تکفرون یعنی کنٹینیوسلی کفر کرتے رہے ہو, یہاں بھی کن تم آیا نا. تو جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ان کے بارے میں ہے کہ وہ پھر اس میں داخل ہو جاؤ, جہنم میں داخل ہو جاؤ. 65 پہ چلیں. آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ فرمائے رہے ہیں کہ ان کے منہ سیل کر دیے جائیں گے اور پھر ان کے ہاتھ گواہی دیں گے اور پاؤں شہادت دیں گے. کیونکہ یہ مسئلہ یہ ہوگا کہ کافر اور منافق جو ہے نا قیامت کے دن ہی مکر جائیں گے. وہ کہیں گے ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں, یہ فرشتوں نے, حالانکہ یہاں پہ فرشتے کرمان کاتبین ہر کسی کے ساتھ ہیں کہ وہ لکھتے ہیں, لیکن وہ مکر جائیں گے کہ یہ تو ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں, یہ تو صحیح کتابیں نہیں ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ان کے منہوں کو بند کر دیں گے, سیل کر دیں گے, پھر ان کے ہاتھ بولیں گے ان کے ہی خلاف, پھر یہ کہیں گے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, کہ پھر وہ اور پیر شہادت دیں گے, یعنی پیروں کا نہیں آیا کہ وہ ہاتھ ان کے بیان کریں گے اور پیر ان کی شہادت دیں گے, کیونکہ پیروں سے آپ چل کے جاتے ہیں نا جہاں بھی جاتے ہیں, اور ہاتھوں سے جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی گواہی دیں گے ان کے. تو یہ اس لیے اس طرح سے آیا ہے. تو اور وہ جھگڑا کر رہے ہوں گے لیکن وہ پھر چپ کر جائیں گے جب ان کے ہاتھ پیر ہی ان کے خلاف گواہی دیں گے. یعنی اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ پیر آپ کے ہیں, ایکچولی یہ بھی آپ کے خلاف ایک وٹنس بننے والے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہ احکامات کے مطابق زندگی گزاریں. سورہ فصلت میں ایون یہ بھی ہے, یہاں تک بھی کئی صورتوں میں ہے کہ جیسے اسکن تک آپ کی ہے, آپ یہ چیزیں تو گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتے, کوئی بھی غلط کام بھی کوئی کرنے جائے تو ہاتھ پیر اور یہ آپ کی اسکن اور چیزیں تو ساتھ ہی جائیں گی نا. تو ہر چیز آپ کے خلاف گواہی بن جائے گی اگر غلط کام کریں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو غلط طریقے سے یوز کرے گا تو وہ پھر پھنسے گا. 66 پہ چلیں. اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں, پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی آنکھوں کو مٹا دے, یعنی کوئی آنکھ ہی نہ ہو. جیسے ہوتا ہے نا, ایک تو ہوتا ہے نا آنکھ ہوتی ہے اور نظر نہیں آ رہا ہے, مطلب آنکھ ہی نہ ہو, ختم ہی کر دے. یعنی اس میں اور پھر یہ کہاں جائیں گے, یعنی آنکھیں واپس لی, یعنی دنیا میں رستے کیسے دیکھیں گے. یہ ایک تو یا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ چاہے تو یہ نعمت ان سے چھین لے, یا پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ ہدایت کی جو توفیق ہوتی ہے جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا سیدھا راستہ کیا ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ وہ آنکھیں ان سے چھین لے تو پھر ان کو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا سیدھا راستہ, تو پھر یہ کیا کر لیں گے. یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, تو پھر یہ اندھے ہی ہیں.
اگر آپ دیکھ نہیں سکے، حق کو پہچان نہیں سکے، تو پھر آپ اندھے ہی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اندھا کر دے تو پھر آپ کیسے پہچان سکیں گے؟ 67 پہ چلیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں، پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں، اور اگر چاہیں تو مسخ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو فریز کر دے، مسخ کر دے، یعنی گناہوں کی وجہ سے، جیسے اصحاب سبت تھے نا، سیٹرڈے میں انہوں نے مچھلیوں کا وہ کیا تھا، اور وہ سیٹرڈے کو پکڑنے کو جال بچھا دیتے تھے، سنڈے کو پکڑ لیتے تھے، اور وہ بندر بن گئے تھے، تو بالکل مسخ ہو گئے تھے نا. تو پھر یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم اس طرح سے ہی ہے کہ آخری زمانے میں یہ ہوگا کہ جب گانے بجانے والے آلات عام ہو جائیں گے، اور ناچنے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، اور جب شراب اور حلال حرام کا فرق نہیں رہے گا، جاتا رہے گا، تو پھر ایسی شکلیں بیکار دیے جائیں گے. تو پھر اللہ بس آپ کو مہلت دیتا ہے، اور نہ یہ لوٹ سکیں گے، پھر ان کا کچھ نہیں ہو سکے گا، مطلب پھر یہ غلطی رستے پہ جا رہے ہیں تو غلط ہو جائیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی ابھی ان کو اس طرح کا عذاب دے دے. 68 پہ چلیں، اور جس کو ہم نے بڑی عمر دیتے ہیں تو اس خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ اب یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں جس کو لمبی عمر دیتے ہیں تو اس کو نقص ہوا ہے نا، یعنی الٹا کر دیتے ہیں، پھر عقل کرتے ہیں، یعنی کہ دیکھیں جو بچہ ہوتا ہے پھر جوانی ہوتی ہے، پھر بڑی عمر ہوتی ہے، پھر الٹا کر دیتے ہیں، یعنی دوبارہ وہ بچے کی طرح ہو جاتا ہے، اس کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے، اس کچھ کام نہیں کر سکتا، پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے، یعنی لمبی عمر کے بعد بھی وہ ایسے ہیلپ لیس سا ہو جاتا ہے نا. تو کیا یہ اس بات پہ سمجھتے نہیں کہ ایک کیسا یہ پروسیس اللہ تعالیٰ نے چلایا؟ اس لیے حدیث پاک میں بھی نا رذیل عمر سے پناہ مانگی گئی ہے، یعنی کہ دیکھیں چھوٹا بچہ تو پھر بھی اپنی جوانی کو پیک کو جا رہا ہوتا ہے، تو وہ تو بہتری کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو وہ تو ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، لیکن جب آپ بوڑھاپے میں آتے ہیں اور پھر تو بالکل الٹے چل پڑتے ہیں نا، آپ ایک پوری زندگی گزار کے پھر آپ بچے بن جائیں تو پھر سوچیں کتنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا کام بھی خود نہیں کر سکتے، وہ بھی کوئی کر رہا ہوتا ہے. تو کیا اس چیز سے سبق نہیں سیکھتے؟ 69 پہ چلیں، اور ہم نے ان کو شعر گوئی نہیں سکھائی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہم نے شعر گوئی نہیں سکھائی، کیونکہ وہ کفار مکہ اس وقت کہتے تھے کہ یہ شاعر ہیں، اور نہ وہ ان کے شیان ہیں، یعنی وہ نہ ان کے سٹیٹس کو سوٹ کرتی، یعنی رسالت کو، رسول کو سوٹ نہیں کرتی کو بیٹھ کے شعروں کی زبان میں باتیں کریں یا کریں. مطلب یہ نہیں کہ شاعری حرام ہے، بڑے بڑے شاعر بھی تھے مسلمان جو گزرے ہیں، لیکن ایک پیغمبر کے لیے شان نشان نہیں ہے کہ وہ شعروں کی میں اس میں کی طرح باتیں کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شعر کوئی نہیں سکھائی، اور نہ ہی ان کے شیان ہے کہ شعر پڑھیں، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن ہے. مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے یہ صرف قرآن ہے جو کہ ذکر ہے، جس میں اللہ کی یاد ہے، ذکر ہے، اور زندگی کا مقصد ہے جس میں، اور قرآن مبین ہے، یعنی کلیئر بات بتائی جاتی ہے، یعنی انجام کیا ہوگا یہ سارا کچھ اس میں دیا، اس قرآن میں دیا گیا. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے، یعنی قرآن اس کو رستہ دکھائے خیر خواہی کا جو زندہ ہو، یعنی زندہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ جس کا دل زندہ ہو. اثر اسی پہ ہوتا ہے نا جس کا دل زندہ ہوتا ہے، جس کا دل زندہ نہیں ہوتا وہ اثر ہی نہیں پکڑتا، قرآن پڑھتے رہیں کتنی کلاسیں دیتے رہیں وہیں کا وہیں کھڑا ہوتا ہے. تو یہ اس کے لیے ہے ہدایت کا رستہ، جو زندہ ہو اس کو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے. یعنی پھر جب شیطان کو نکال کر سزا سے دور ہوگا نا، پیچھے چلے گا، تو یہ سب کے سارے اس کے ساتھ ہی چلیں گے، یعنی جب اور کافروں پر بات پوری ہوگی، یعنی سارے سزا کے مستحق ہو جائیں. یہ قول ثابت ہو گیا کہ کون سا جب شیطان کو نکالا جائے اور وہ سارے ہی جو ہیں وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، یعنی ان پہ وہ پھر سزاوار ہو جائیں گے. لیکن ان کے لیے جو زندہ ہیں، جو اپنے دل پہ اثر ہوتا ہے، جو غور سے سنتے ہیں، جیسے ابو جہل بھی قرآن کو سنتا تھا، اس کو بہت اچھا کلام لگتا تھا، لیکن وہ عمل نہیں کر پایا، نہ وہ اس کے دل پہ اثر کیا. تو جو غور سے سنتا ہے اور توجہ سے سنتا ہے اور ہدایت لینا چاہتا ہے تو ان کے لیے یہ ہدایت کا رستہ ہے، ورنہ جو ہدایت نہیں لینا چاہتا ان کے لیے ہدایت کا رستہ نہیں ہے. آیا نمبر 71 پہ چلیں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ان میں سے ہم نے ان کے لیے چارپائے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں. اور کیا یہ نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہاتھوں سے جو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہاتھوں سے مطلب چیزیں بنائی، یعنی خود اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہیں، اللہ کی کریشن جو ہے. تو اللہ کی ساری اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے. ان میں یہ جو اس میں آیا ہے کہ انعام جو ہے اس میں آپ کو پتہ ہے بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ آتے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جو تاکہ تم اس کوئی چیز بھی فالتو نہیں بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے کنٹرول میں دے دیا. اگلی آیت میں اس کا آگے ہے 71 میں، اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا، تو کوئی تو ان میں سے ہے کہ ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں. یعنی کہ ان کو ان کے کنٹرول میں کر دیا، یعنی گائے، بکری، اونٹ اتنے بڑے ہوتے ہیں انسان سے، یعنی کنٹرول میں ہوتے ہیں. وہ شیر کی چیتے ہوں تو آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے نا. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے کنٹرول میں انسان کے کر دی تاکہ وہ سواری بھی کریں، آرام بھی کرو، اگر بھوک لگ جائے تو کھا بھی لے.
73 پہ چلیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان میں سے ان کے لیے فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں. تو یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اور بھی ان میں سے فائدے، یعنی دودھ پی لیتے ہیں اور سکن سے ان کی کافی ساری جیکٹیں بن جاتی ہیں، اس وقت تو ٹینٹ بھی بن جاتے تھے، گوشت بھی کھا سکتے ہیں، ہڈیوں سے بھی کام لیتے تھے. تو کیا پھر بھی یہ شکر گزاری نہیں کرتے؟ مطلب ہر چیز جانوروں کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائی ہے کہ وہ بھی آپ کے انسان کے کام آئے. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کریں گے؟ 74 پہ چلیں. اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد ملے، اور وہ سب اللہ نے دیا ہے، اللہ نے ہی بنایا، اور دوسرے اللہ بنا لیے کہ وہ ان کی مدد کریں گے. وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو کسی قابل ہی نہیں. اور وہ بتوں کو، مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے نہیں، کہ بتوں کو کہتے تھے کہ یہ ہمارے اللہ کی طرف ہماری سفارشیں لے کے جائیں گے اور ہماری مدد کریں گے. تو یہ انہوں نے بنا لیا کہ یہ جیسے اسباب اور دوسروں پہ، جیسے آپ کو دوسرے اسبابوں پہ ٹرسٹ کرنے لگ جاتے ہیں نا کہ اس سے ہمارا یہ کام ہو جائے گا. تو کسی چیز کو بھی ٹرسٹ کرنا اور کسی چیز کی وجہ سے سمجھنا کہ یہ کام ہوا ہے جائز نہیں ہے، شرک ہے. سر کام اللہ ہی کرنے والا ہے، اور کوئی اللہ ہی اکیلا ہی معبود ہے، اور سب کرنے والا اللہ ہے، اور کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. 75 پہ چلیں. لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اس چیز کی یستطیعون ہے نا، لا یستطیعون، بالکل استطاعت نہیں رکھتے، اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے. یعنی وہ بھی گروپ کی طرح جند ہے نا، جند، یعنی قیامت کے دن ایسے حاضر ہوں گے جو جن کے ساتھ انہوں نے شرک کیا نا، ان کو بھی گروپ کی طرح ہوں گے. یعنی بتوں کو بھی ایک گروپ کی طرح جیسے ہیں حاضر ہوں گے، یا پھر کافر ایسے گروپ کی طرح حاضر ہوں گے، یا یہ جن کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ بلائے گا قیامت کے دن. 76 میں چلیں. تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ایک انسان تھے، کہ ان کی باتیں کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو غمناک نہ کر دیں. یہ جو کچھ باتیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیشہ معلوم ہے، یعنی جو دلوں میں حسد اور بغض رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ ان کو تو پتہ تھا نا یہ سچے نبی ہیں، تو وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. 77 پہ چلیں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا؟ یعنی انہوں نے اپنی تخلیق نہیں دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح پیدا کیا، پھر وہ جو ہے لڑنے لگتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور اب وہ لڑ رہا ہے کہ اللہ سے کے اوپر ہی بہتان باندھ رہا ہے، یا فساد کر کے بیٹھا ہوا ہے، ہر چیز پہ آرگیو کر رہا ہے. 78 پہ چلیں. اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. یعنی اور اللہ پہ ہی مثالیں دے رہا ہے کہ ایسے نہیں اور ویسے نہیں، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے. اور کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا، اور کون یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، اور پھر کہنے لگا ان کو کون زندہ کرے گا. یہ بالکل ایسے ہی وہ جو ایک آس بن ویل تھا، اور اس نے جو ہے ہڈی اٹھائی اور مسل دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے انسان کیا دوبارہ پیدا ہوگا. تو اس پہ پھر جو آیا نمبر 77 ہے نا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ انسان کس طرح اللہ نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ کوئی اس طرح تو پیدا نہیں ہو گیا کہ پوری ہڈیاں تھی، کوئی اس کا سٹرکچر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح پیدا کیا. اور وہ پھر انسان اس بات پہ بحث کرتا ہے اور پھر مثالیں دے رہا ہے کہ یہ ہڈیاں ہیں، یہ کس طرح زندہ ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی پیدائش بھول گیا، اور یہ کس طرح اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ادھر ایڈریس کیا ہے. 79 پہ چلیں. کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کہہ دیں کہ وہ ایسے زندہ کرے گا جیسے پہلی دفعہ انسان کو پیدا کیا تھا، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے. یعنی کہ وہ ہر چیز کر سکتا ہے. خلق علیم والا ہر چیز کو پیدا کرنا جانتا ہے، اور وہ جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو. یعنی عرب میں ایک سبز درخت تھا جس سے ٹہنیاں سبز درخت تھا. سوچے سبز کی جو ٹہنیاں جب سبز ہوتی ہیں موئسٹ ہوتی ہیں، آگ تو سوکھی لکڑیوں پہ لگتی ہے نا، تو ان کو جب یہ رگڑتے تھے نا تو نمی تھی ان کے اندر، حالانکہ پھر بھی یہ رگڑتے تھے اس سے آگ بنتی تھی. تو آگ ہوتی اور کام میں لاتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست چیز بنائی ہے جو کوئی بنا ہی نہیں سکتا. سوچیں. یعنی آیت نمبر 80 میں جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو. 81 پہ چلیں. بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ یعنی جس نے اتنے بڑے بڑے آسمان، زمین، پلانٹ سب کچھ بنایا، تو وہ اس بات پر قادر نہیں کہ دوبارہ بنا دے، ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟
کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا، یعنی وہ الخلاق العلیم ہے، یعنی تخلیق کرنا جانتا ہے، تخلیق کرنے والا ہے اور علم رکھتا ہے۔ خالق جو ہوتا ہے نا وہ علم رکھتا ہے تو وہ سارا کنٹرول رکھتا ہے نا، تو وہ بہت علم والا ہے۔ 82 میں اب یہ کنکلوڈنگ آیات ہیں جی، تو اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ، یعنی جب کسی چیز کی ارادہ کرتا ہے تو پھر کیا، تو اس سے فرما دیتا ہے کن فیکون، کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی جو بھی کرنا چاہتا ہے نا، جب کرنا چاہتا ہے کسی چیز کو، تو پھر اللہ تعالیٰ بس کہہ دیتا ہے کن تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور جب ہمارے اتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں تو ان کا حل بھی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کن فیکون تو اسی وقت ہی حل نکل آئے گا۔ ہم چاہے محنت کتنی کرتے رہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو معاملہ حل نہیں ہونے والا۔ 83 پہ چلیں، فسبحان الذی، پھر اس پہ ہے سبحان الذی، یعنی سبحان الذی پرفیکٹ ہے اللہ، وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ملکوت ہے نا، یعنی کہ ہر چیز، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہی، ہر چیز کی قدرت اللہ ہی رکھتا ہے، ہر چیز کا بادشاہ اللہ ہی ہے۔ اور یہ مت بھولنا کہ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے، یعنی جو اوپر ہم نے آیات پڑھی ہیں نا کہ پھر اس طرح حساب ہوگا دوزخیوں کا اور جنتیوں کا، تو یہ یاد رکھو کہ کچھ بھی کرو گے تو سب واپس اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سب نے جانا ہے۔ یہ بہت ہی پیاری صورت ہے، اللہ تعالیٰ میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔